बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनामी रोज़ के मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं उसके लिए परेशान था, सोच रहा था कहीं सचमुच हादसा पेश ना आया हो। खुदा का शुक्र है जब मैं कोठी में पहुंचा तो वो मौजूद थी, मेरे लिए परेशान हो रही थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, मुझे किसी ने फ़ोन पर कहा था कि तुम्हें हादसा पेश आया है और मियों अस्पताल पहुंचाया गया है। मैं परेशान होकर वहां चला गया था, तुम्हें तलाश करता रहा मगर तुम वहां नजर नहीं आई। फ़ोन के जरिए भी राब्ता करता रहा और यही जवाब मिलता रहा कि फ़ोन बंद है, बाद में राब्ता किया जाए। उसने कहा, मेरा फ़ोन अचानक कहीं गुम हो गया है। मैंने पूछा, अचानक कैसे गुम हो सकता है? क्या वो फ़ोन अपने पर्स में रख कर नहीं गई थी? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसे पर्स में ही रखा था। क्या उस पर्स से कभी गाफिल हुई थी? वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, तुम्हें याद है जब मैं बाहर गई तो थोड़ी देर बाद वापस आ गई थी क्योंकि शनाख्ती कार्ड भूल गई थी। यहाँ आकर शनाख्ती कार्ड लेकर गई तो उस वक्त तक पर्स पिछली सीट पर रखा हुआ था और वहाँ सिर्फ हमारा ड्राइवर था। मैंने पूछा, वो ड्राइवर कहाँ है? पता नहीं, इकबाल टाउन पहुंचने के बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गई थी। जब वापस आई तो पता चला वो नहीं है। मैं तकरीबन आधे घंटे तक उसका इंतजार करती रही, फिर खुद ही कार ड्राइव करती हुई यहाँ चली आई। मैंने कहा, फिर तो साफ जाहिर है उस कमबख्त ड्राइवर ने तुम्हारा फ़ोन चुराया है और ये सब मेरे भाइयों और बेटों की साजिश है। मैंने नाइला को ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह मैंने हमाद और उसकी बीवी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। कुछ भी हो, वो एक माँ थी, उसने बड़ी तकलीफों से बेटे को जन्म दिया था, बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश की थी। आज भी दावतों के बावजूद उसका दिल अपने बेटों की तरफ खींचा जाता था, इसलिए मैंने उसे बताना मुनासिब नहीं समझा और उससे हकीकत छुपा ली। दूसरी तरफ वो तमाम दुश्मन हमाद और उसकी बीवी का इंतजार कर रहे थे। कई घंटे गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आए। हमाद की बीवी शहनाज की बेटी थी, वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। उसने फ़ोन पर हमाद से रब्ता किया तो दूसरी तरफ से पुलिस अफसर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, आप कौन हैं? मैं हमाद की फूफी हूँ, वो कहाँ है? उससे बात कराएं। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, अगर ये फ़ोन आपके भतीजे हमाद का है तो हम आपसे पूछते हैं कि वो कहाँ है। शहनाज ने पूछा, उसका ये फ़ोन आपके पास कैसे आया? एक बहुत ही कीमती कार एवेन्यू स्टूडियो के पास खड़ी है, वहाँ पिछली सीट पर फोन का बजर बज रहा था। हमने उसे अटेंड किया तो आपकी आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ आप हमसे तावन करें और यहाँ चली आएँ। हमें मालूम होना चाहिए कि ये कीमती गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी हुई है, यकीनन इसका ताल्लुक भी आपके भतीजे से होगा। उसने कहा, हम अभी आ रहे हैं। उसने फोन बंद करके अपने भाई जवाद से कहा, हमारी गाड़ी मुल्तान रोड पर है, पुलिस वालों के हाथ लग गई है। मेरी बेटी और दामाद दोनों ही लापता हैं। पुलिस वाले मालूम करना चाहते हैं कि ये कार किसकी है और उसे वहाँ क्यों छोड़ा गया है। वो सब थाने पहुंचे तो मालूम हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर कारोबार और जायदाद से मुतालिक कागजात की एक फाइल रखी हुई थी। उन कागजात पर किसी के दस्तखत नहीं थे और वहीं एक सलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर भी पड़ा हुआ था, उससे 2 गोलियां चलाई गई हैं। ये सुनते ही शहनाज रोने लगी, कहने लगी, मेरी बेटी और दामाद इस गाड़ी में आउटिंग के लिए निकले थे। जायदाद से ताल्लुक रखने वाली वो फाइल हमारी है, लेकिन उस रिवॉल्वर का ताल्लुक न हमसे है न हमारी बेटी और दामाद से है। ये सुनकर मेरा दिल डूब रहा है कि 2 गोलियां चलाई गई हैं। मेरी बेटी और दामाद पिछले 6 घंटों से लापता हैं। प्लीज आप उन्हें किसी तरह तलाश करें, फौरन तलाश करें। उन्होंने उन पुलिस वालों को 2 गुमशुदा अफराद की तलाश में उलझा दिया और खुद ये सोचकर उलझने लगे कि वो दोनों कहाँ गुम हो गए हैं। आखिरी बार हमाद ने फोन पर खुशखबरी सुनाई थी कि कारोबार और जायदाद के कागजात पर मेरे दस्तखत ले लिए गए हैं और मुझे कत्ल कर दिया गया है। इस कामयाबी के बाद उन्हें फौरन वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उनकी कार मुल्तान रोड पर एवेन्यू स्टूडियो के पास पाई गई थी। जवाद ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि वो दोनों कार को वहां छोड़कर कहीं फरार हो गए हों। उन्हें तो सीधा हमारे पास आना चाहिए था, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। दिलशाद अनवर शाह ने शहनाज से पूछा, आपा, आपने अच्छी तरह सुना था कि हमाद ने यही कहा था कि उसने भाईजान को गोली मार दी है और वो मर चुके हैं? हाँ, यही सुना था, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। जवाद अनवर शाह ने कहा, आपा, धोखा भी हो सकता है, मुमकिन है हमाद ने फोन ना किया हो, किसी ने आवाज तब्दील करके आपको धोखा दिया हो और ये झूठ कहा हो कि उसने भाईजान को कत्ल कर दिया है। मैं धोखा नहीं खा सकती, हमाद की आवाज को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मुराद ने स्पीकर ऑन कर दिया था। मुराद ने कहा, इतनी बहस करने का क्या फायदा है, अभी डैड के मोबाइल फोन पर राब्ता करें। मेरे मोबाइल फोन का बजर बोलने लगा। मैंने उसे उठाकर उसकी स्क्रीन पर नंबर पढ़े, फिर बटन दबाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से जवाद ने फोन पर मेरी आवाज सुनी तो हैरान होकर पूछा, आप भाईजान हैं? मैंने कहा, जब मेरे फोन पर राब्ता किया है तो मैं ही बोल रहा हूँ, बात क्या है, क्यों फोन किया है? उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर शहनाज से कहा, वो तो जिंदा हैं।
وہ انکار میں ساری لاتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، قسم کھا کر کہتی ہوں۔ حماد کی آواز میں نے صاف طور سے پہچانی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے بھائی جان کو گولی ماری ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انہیں قتل کرتے ہیں اور وہ زندہ ہو کر واپس چلے آتے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی کالا عمل سیکھ لیا ہے یا کسی کالا جادو جاننے والے کی خدمات حاصل کر رہے ہیں؟ بدقسمتی انہیں الجھا رہی تھی اور وہ الجھتے جا رہے تھے۔ حقیقتاً ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ اسے کبھی سمجھ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن ملتان روڈ سے 20 کلومیٹر دور ایک ویرانے میں ان دونوں کی لاشیں پائی گئیں۔ مردار خود جانوروں نے انہیں اچھی طرح نوچ کھسوڑ کر کھایا تھا، شناخت کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے لباس سے اور حماد کی جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان کے ذریعے پہچان لیے گئے۔ شہناز بیٹی کی موت پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہی حال نائلہ کا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حماد کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹے کی پچھلی تمام عداوتوں کو بھول کر ماتم کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے شکایت کی، تم اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہو؟ بیٹے کی موت پر تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے اس کی موت کا صرف افسوس ہے، صدمہ نہیں ہے۔ ایک ناخلف اولاد کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ تم ماں ہو، ممتا سے مجبور ہو کر روتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ وہ جو دعوتیں کرنے والا تھا ان سے مجھے اور تمہیں نجات مل چکی ہے۔ قتل کا سراغ لگایا جا رہا تھا۔ تمام دشمن میرے خلاف بیان نہیں دے سکتے تھے۔ اگر وہ کہتے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بہو کو قتل کیا ہے تو کوئی یقین نہ کرتا، کیونکہ میں ایک محبت کرنے والا مہربان باپ کہلاتا تھا۔ میں نے اپنے تمام کاروبار اور جائیداد کی ذمہ داریاں دونوں بیٹوں کو سونپ دی تھیں، انہیں پاور آف اٹارنی دے دیا تھا۔ میری طرف سے کسی طرح کی عداوت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے نہ مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی مجھے کسی طرح کا الزام دیا جا سکتا تھا۔ میرے بیان کے مطابق جس روز ان دونوں کا قتل ہوا میں اپنے گھر میں تھا، چند گھنٹوں کے لیے باہر گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ میں لاہور سے تقریباً 30 کلومیٹر دور جا کر قتل کی واردات کر سکتا ہوں۔ شہناز اپنی بیٹی کا ماتم کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے ہی اس کی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ وہ لوگ میرے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، بڑی رازداری سے پھر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ جواد نے مجھ سے فون پر کہا، بھائی جان ہم آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، دروازے پر کھڑے ہوئے سیکورٹی گارڈز تم سب کی تلاشی لیں گے، تم کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لاؤ گے۔ شہناز نے دونوں بھائیوں سے کہا، وہ تو بوڑھا اور کمزور ہے، بیمار بھی ہے، ہتھیار سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دونوں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتے ہو، اس کا گلا گھونٹ سکتے ہو۔ جواد نے کہا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، خواہ اس کے قتل کے الزام میں پکڑے جائیں گے۔ دلشاد نے کہا، ہم اگر اس کی پٹائی ضرور کریں گے۔ میں سمجھ رہا تھا وہ حماد اور اس کی بیوی کے قتل کے سلسلے میں مجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ جارحانہ انداز اختیار کریں گے۔ جب وہ دروازے پر آئے تو میں نے نائلہ کو بیڈ روم میں رہنے کے لیے کہا، دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ وہ بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ مجھے بھی آنے دو۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر کہا، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم چپ چاپ یہاں کھڑکی سے تماشا دیکھتی رہو۔ شہناز دونوں بھائیوں کے ساتھ اندر آئی، وہ مجھے ذرا حیرانی سے دیکھنے لگے۔ دلشاد نے کہا، اس روز آپ ویل چیئر پر تھے، آج تو اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جواد نے کہا، چہرے پر رونق بھی ہے، بیمار نہیں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے، کوئی مجون یا سونے کا کشتہ کھا رہے ہیں؟ شہناز نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، مجون کھانے سے بوڑھا جوان نہیں ہو جاتا، جو کمزور ہے وہ کمزور ہی رہتا ہے۔ اس روز میں نے ایک ذرا سا دھکا دیا تھا، یہ پیچھے جا کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس بار وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے گال پر رسید کیا، اس کا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی جا کر ذرا دور فرش پر گری۔ جواد اور دلشاد دونوں ہی غصے میں میری طرف بڑھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، تم میں سے صرف ایک ہی میری پٹائی کر سکتا ہے، پھر دو کی کیا ضرورت ہے؟ دلشاد رک گیا۔ جواد نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے ایک گنسا اس کی ناک پر چڑھ دیا۔ وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ دلشاد نے حیرانی اور بے یقینی سے بھائی کو دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ میں نے کہا، عبرت حاصل کر، کیوں لات جوتے کھانا چاہتا ہے؟ پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا، میں نے پے در پہ اسے اتنے گونسے مارے کہ وہ چکرا کر گر پڑا، پھر وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ جواد بھی چکرا کر بیٹھ گیا تھا اور اپنے دامن سے لہو پونچھ رہا تھا، چور نظروں سے کبھی دلشاد اور کبھی مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ شہناز زمین پر گرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور بھائیوں کی پٹائی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے جواد سے کہا، چلو اٹھو، وہاں جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، دلشاد پر ڈالو، اسے ہوش میں لاؤ۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولا، میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا تو اس بار بانسوں سے خون رسنے لگا، وہ پھر چکرا کر بیٹھ گیا۔
नायला कमरे में बंद थी, खिड़की से देख रही थी। हैरान हो रही थी कि 1 माह पहले मैं व्हील चेयर पर था, चलने फिरने के काबिल भी नहीं था, और अब इस कदर ताकत का मुजाहरा कर रहा था कि मेरे हाथों से 2 हट्टे कट्टे तगड़े भाइयों की पिटाई हो रही थी। मैंने शहनाज से कहा, चलो उठो और अपने भाइयों को होश में लाओ। उसने फौरन ही हुक्म की तामील की। पानी से भरे हुए जग को उठाकर दिलशाद के मुंह पर पानी छिड़का, फिर कुछ पानी जवाद के सर पर डाला। दोनों भाइयों ने आंखें खोल दी। दिलशाद उठकर बैठ गया। उन्हें चुप लग गई थी। जवाद दरवाजे की तरफ देख रहा था, शायद वो वापस जाना चाहता था। मैंने कहा, तुम तीनों यहीं फर्श पर अकड़ू बैठ जाओ। वो मुजरिमों की तरह अकड़ू बैठने से हिचकिचाने लगे। मैंने दौड़ कर पूछा, क्या फिर पिटाई करूं? वो तीनों फौरन ही मेरे सामने उकड़ू बैठ गए। मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारी दुनिया में कोई भी रिश्ता सच्चा, पुरखुलूस और पायदार नहीं होता। सारा झगड़ा तो दौलत का है। मैं इस झगड़े को खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी दौलत और जायदाद के 4 हिस्से करूंगा। एक हिस्सा अपने बेटे मुरादनवर शाह को दूंगा, दूसरा हिस्सा शहनाज को, तीसरा जवाद को और चौथा दिलशाद को। क्या इसके बाद भी तुम सब मुझसे दुश्मनी करोगे? वो फौरन ही कहने लगे, नहीं, हरगिज नहीं, हम आपसे कभी दुश्मनी नहीं करेंगे। क्या आप सचमुच हमें अपनी दौलत और जायदाद में हिस्सा देंगे? मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, लेकिन सवाल पैदा होता है, शहनाज को हिस्सा क्यों दिया जाए? मेरा बेटा हमाद, जो उसका दामाद था, वो मर चुका है। उसकी बेटी भी मर चुकी है। अगर उसे हिस्सेदारी से अलग कर दिया जाए या तुम भाई मिलकर उस बहन को कत्ल कर दो तो उसका हिस्सा तुम दोनों में तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ से उठो और जाओ। उठकर खड़े हो गए। मैंने कहा, ये मेरी बहुत बड़ी ऑफर है। इस आफत की पर काला को रास्ते से हटा दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो, तो मैं तुम दोनों के नाम बहुत कुछ लिख दूंगा, वरना किसी को एक तिनका भी नहीं मिलेगा। जाओ और सोचो कि तुम्हें क्या करना है। पहले तुम दोनों जाओगे, शहनाज बाद में यहाँ से निकलेगी। वो दोनों सर झुकाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही वो रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, ये आप कैसी चाल चल रहे हैं? ये दोनों बहुत लालची हैं। मेरा हिस्सा हासिल करने के लिए मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। क्या तुम लालची नहीं हो? तुमने अब तक मेरे खिलाफ क्या किया है? पहले अपना अमालनामा पढ़ो और सोचो कि तुम्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए या नहीं। वो फिर हाथ जोड़कर बोली, मैं मानती हूँ मैंने जो किया बहुत बुरा किया। आपसे दुश्मनी करती रही हूँ, मगर अब नहीं करूंगी। अपनी मरी हुई बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, जवाद और दिलशाद को मेरे पीछे ना लगाएं। ये दौलत और जायदाद के लालच में आपको मार डालना चाहते थे, तो फिर मेरा हिस्सा हासिल करने के लिए भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो रो रही थी और कह रही थी, मैं आपकी बेवा बहन हूँ, मेरी बेटी मारी गई है। जो दामाद मेरी हिमायत करता था वो भी मारा गया है। अब मेरा कोई मददगार नहीं, कोई सरपरस्त नहीं रहा। आप ही बड़े भाई हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरी गलतियों को माफ कर सकते हैं। एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। उसने मुझे सवाली नजरों से देखा। मैंने कहा, माफी कर सकता हूँ और 2 करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि जवाद और दिलशाद को अपने रास्ते से हटा दो। वो अलजी से बोली, वो दोनों बहुत मक्कार और चालाक हैं। मैं एक औरत हूँ, उन्हें रास्ते से कैसे हटा सकती हूँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 लाख रुपए खर्च करके किराए के कातिलों से काम निकाल सकती हो, और मैं जानता हूँ तुम्हारे अकाउंट में 20-25 लाख तो जरूर होंगे। तुम 2 करोड़ हासिल करने के लिए 2 लाख तो खर्च कर सकती हो। उसने सोचती हुई नजरों से मुझे देखा, फिर पूछा, मैं कैसे यकीन करूँ कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए देंगे? मैंने खिड़की के पास आकर नायला से कहा, मेरी चेक बुक लेकर आओ। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज नायला, इस वक्त कोई सवाल ना करना और किसी बात पर एतराज ना करना। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। अगर शहनाज को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो ये अपना काम करने के बाद यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी और बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारेगी। नायला ने चेक बुक लाकर मुझे दी। मैंने सोफे पर बैठकर शहनाज से कहा, यहाँ आओ और देखो। वो करीब आकर देखने लगी। मैंने 2 करोड़ रुपए का एक चेक लिखा और उस पर 1 माह बाद की तारीख लिखकर अपने दस्तखत करके वो चेक उसे देते हुए कहा, अगर 1 माह के अंदर तुमने जवाद और दिलशाद रास्ते से ना हटाया तो ये चेक डिसऑनर हो जाएगा। तुम उसे कैश नहीं करा सकोगी। कामयाबी की सूरत में ये 2 करोड़ रुपए अभी से तुम्हारे हाथों में है। वो चेक उसके हाथों में था और वो 2 करोड़ की रकम को बड़ी ललचाई हुई नजरों से पढ़ रही थी। मैंने कहा, इसे यहाँ से छुपा कर ले जाओ। उन दोनों को मालूम ना हो कि हमारे दरमियान ये सौदा हो चुका है। अगर उन्हें मालूम होगा तो तुम इतनी बड़ी रकम से महरूम हो जाओगी। बस अब तुम जा सकती हो। वो जरा तन कर बोली, मैं इतनी बड़ी रकम हारने की हिमाकत नहीं करूंगी। ये अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने उन्हें खत्म ना किया तो वो मुझे खत्म कर डालेंगे। मैं एक बेबस और मजबूर औरत की तरह उनके हत्या कभी नहीं चढ़ूंगी। वो बड़े एतमाद से चलती हुई दरवाजा खोल कर बाहर निकल गई। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला। नायला ने बाहर आकर कहा, खुदा के लिए अब तो बता दो, ये क्या करते फिर रहे हो? तुम तो उनके जान के दुश्मन बन गए हो। मैंने पूछा, क्या वो मेरी जान के दुश्मन नहीं है? क्या उन्होंने हमारे बेटों को हमसे नहीं छीन लिया है? क्या वो मेरे कारोबार और जायदाद पर कब्जा जमाना नहीं चाहते?
ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یہ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تم ابھی میرے وکیل کو فون کرو، اس سے اپوائنٹمنٹ لو۔ میں نے اپنے بیٹوں کو جائیداد اور کاروبار کے سلسلے میں جو پاور آف اٹارنی دیا ہے اسے منسوخ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے کی طرح بیمار اور کمزور نہیں ہوں، اب سارا کاروبار خود سنبھالوں گا۔ نائلہ نے فون کے ذریعے وکیل سے بات کی۔ میں نے کہا میں نے اپنے بیٹوں کو جو پاور آف اٹارنی دیا ہے آپ اسے منسوخ کرنے کے سلسلے میں قانونی طور پر ایک عرضی تیار کریں۔ میں شام کو آ کر اس پر دستخط کروں گا، آپ کل ہی کورٹ میں جا کر اس عرضی کو منظور کرا دیں۔ میں نے وکیل سے بات کرنے کے بعد فون کو بند کیا۔ نائلہ نے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے جواد اور دلشاد دونوں ہی لالچ میں آ کر شہناز کو ختم کرنا چاہیں گے؟ کیا شہناز ان دونوں کو راستے سے ہٹا سکے گی؟ آپ بہت ہی ظالمانہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ظالموں کے خلاف جہاد لازمی ہے، اگر ہم سانپوں کو نہیں ماریں گے تو وہ ہمیں ڈس لیں گے۔ تم ایک بیٹے سے محروم ہو چکی ہو، کیا مجھ سے بھی محروم ہو کر بیوہ ہو جانا چاہتی ہو؟ اس نے فوراً ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، بیٹے بے مروت اور بدزن ہو گئے ہیں، ایک آپ ہی کا سہارا رہ گیا ہے، خدا نہ کرے آپ سے محروم ہوئی تو میرا دم ہی نکل جائے گا۔ ایسے وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، وہاں ہمارا بڑا بیٹا مراد انور شاہ نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی نائلہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ آخر کو ماں تھی، بیٹے کی بے مروتی کے باوجود اس کی ممتا بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے کنکیوں سے مجھے دیکھا، میں نے کہا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ وہ سر جھکا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، پھر ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈام کر رونے لگا۔ نائلہ اس کی آنسو برداشت نہ کر سکی، تڑپ کر اس سے لپٹ گئی، اسے چومتی ہوئے بولی کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہے میری جان، مجھے بتاؤ، تم ماں کے پاس آئے ہو، جو بھی تکلیف ہوگی وہ دور ہوگی، میں تمہارے آنسو کی زبان نہیں سمجھ رہی ہوں، منہ سے بولو کیا افتاد آ پڑی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولا میں آپ کا اور ڈیڈ کا گناہ گار ہوں، اپنی بیوی اور سسرال والوں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا، وہ سب دولت کے لالچی ہیں، مجھے پورا یقین ہے حماد کو جواد چچا نے قتل کرایا ہے۔ نائلہ نے چونک کر پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا نہیں، میں جانتا ہوں وہ بہت لالچی ہیں، مجھے ڈیڈ کے کاروبار و جائیداد کا تنہا مالک بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے اس لیے حماد کو قتل کرایا ہے، اس کی موت کے بعد تمام کاروبار اور جائیداد میرے نام ہوگا اور اس کا فائدہ جواد چچا اٹھائیں گے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری 5 انگلیاں گھی میں ہیں، بس میرے مرنے کی دیر ہے، پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ نائلہ نے شکایتاً کہا آپ ایسی باتیں نہ کریں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا کیسے بلک بلک کر رو رہا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے اچانک اپنی غلطی کا احساس کیسے ہو گیا؟ مراد نے کہا میں اپنے لیے بھی خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شہناز پھپھو کو بھی یہی شبہ ہے کہ جواد چچا نے ان کی بیٹی اور داماد کو قتل کرایا ہے، دلشاد چچا کو بھی یہ اندیشہ ہے کہ جواد چچا دولت اور جائیداد کے لالچ میں انہیں بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں، لہٰذا وہ کسی دن انتقاماً مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ وہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ میں نے حماد اور اس کی بیوی کو ٹھکانے لگایا ہے، لیکن وہ اپنی پھوپھی اور چچا کے متعلق جو اندیشے ظاہر کر رہا تھا وہ درست تھے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ واقعی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے یا نہیں، اور وہ جو آنسو بہا رہا ہے وہ سچے ہیں یا مگرمچھ کے ہیں۔ میں وہی فراد علی تیمور ہوں جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغوں میں گھس کر سچائی معلوم کر لیتا تھا، لیکن اب اتنی زبردست غیر معمولی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کبھی خیال خوانی کیا کرتا تھا۔ میری تمام شہرت اور میری ذہنی صلاحیتیں محض ٹیلی پیتھی کے باعث تھیں، میری ذہانت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی اور میں دشمنوں کے خلاف کامیابی سے چالیں چل رہا تھا۔ کیا ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بھی بحال ہو جائے گی؟ آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بیٹا خود تو رو رہا تھا، ماں کو بھی رلا رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سچے دل سے پچھتا رہا ہے، ماں باپ کے پاس رونے آیا ہے یا اس کے آنسو مگرمچھ کے ہیں۔ مراد میری موجودہ وائف نائلہ سے کہہ رہا تھا ممین جب بچے کو کہیں پناہ نہیں ملتی تو وہ بھاگ کر ماں کی گود میں چھپنے آتا ہے، اور میں باپ کے پاس واپس آیا ہوں، اپنی وسیع و عریض شاندار کوٹھی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے پوچھا کوٹھی میں نہیں جاؤ گے تو پھر ہماری فیکٹری میں ہیڈ آفس میں بھی نہیں جاؤ گے؟ میرے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ میری جائیداد کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ بولا میں اپنے ساتھ دن رات سیکیورٹی گارڈز رکھوں گا، ہمارے ہیڈ آفس اور فیکٹری میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کوٹھی کی 4 دیواری میں ہے۔ نائلہ نے کہا میرا بیٹا درست کہتا ہے، وہاں شہناز اور دلشاد اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا سکتے ہیں یا کسی اور تدبیر سے اس کی جان لے سکتے ہیں، صرف ایک جواد ایسا ہے جو اس سے دشمنی نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کا داماد ہے۔ مراد نے کہا سچ تو یہ ہے مجھے جواد چاچا پر بھی بھروسہ نہیں رہا ہے، میں اپنی بیوی سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں کے پاس سے اٹھ کر میرے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا ڈیڈ میں ممی اور آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا بیٹے میں اتنی جلدی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم بیٹے ہو کر ہم سے عداوت کرتے رہے ہو۔ اچانک یہاں آ کر آنسو بہوگے تو ان آنسوؤں سے تمہاری ماں پگھل سکتی ہے، مگر میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ تم یہاں رہو گے تو گویا میں آسین میں سانپ پالوں گا، اور میں ایسی حماقت نہیں کرنا چاہتا۔ نائلہ نے مجھ سے کہا ایسے پتھر نہ بنے، میرا بیٹا دشمنوں میں گرا ہوا ہے، اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اسے ہماری پناہ میں رہنا چاہیے۔ ماں کی ممتا اندھی ہوتی ہے، اس لیے تم عقل سے نہیں جذبات سے سوچ رہی ہو۔ ذرا عقل سے سوچو، یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں مجھ پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں، میں اپنی حفاظت خود کر رہا ہوں، اس لیے مراد کو بھی اپنی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ میرا مشورہ ہے اسے کچھ روز تک کہیں روپوش رہنا چاہیے۔ مراد نے پریشان ہو کر کہا میں کہیں جا کر روپوش ہو جاؤں گا تو کاروبار کو بہت نقصان پہنچے گا، زرینہ فیکٹری کے اور دفتر کے معاملات میں مداخلت کرے گی، جو چچا بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دیں گے اور دونوں ہاتھوں سے ہماری آمدنی لوٹیں گے، اور میں انہیں لوٹنے نہیں دوں گا، وہ میرا بزنس ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تم کاروبار اور جائیداد کی فکر نہ کرو، یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ نائلہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا کہیں دور جائے۔ میں نے اسے کمرے میں لے جا کر سمجھایا میں دشمنوں کے خلاف جو اقدامات کر رہا ہوں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ کل ہمارا وکیل کورٹ جا کر قانونی کارروائی مکمل کرے گا، اور جو پاور آف اٹارنی میں نے اپنے بیٹے کو دی ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ کاروبار اور جائیداد سب کچھ میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ بزنس کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ مراد کچھ دنوں کے لیے ہم سے دور ہو جائے۔ میں اس کی عدم موجودگی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کاروبار میں کہاں کہاں فراڈ ہوا ہے۔ تم میرے معاملات میں نہ بولو، بیٹے کو یہاں سے جانے پر راضی کرو۔ ہم پھر ڈرائنگ روم میں مراد کے پاس آ گئے۔ وہ جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے ماں سے کہا میں ڈیڈ کی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ممی میری ایک شرط ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ نائلہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، پتہ نہیں اکیلے کہاں بھٹکتے رہو گے۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، وہاں کسی چھوٹے سے علاقے میں جا کر رہائش اختیار کرو گے تو تمہارے جوا چچا اور پھوپھی وغیرہ تمہیں تلاش کرنے وہاں تک نہیں جا سکیں گے۔ بہت عرصے بعد بیٹا اپنی غلطیوں پر پچھتاتا ہوا ماں کے پاس آیا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے مراد کے ساتھ جانے دیا۔ پھر ایک ہفتے میں بڑی اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ بیٹے کے نام جو پاور آف اٹارنی تھا وہ منسوخ ہو گیا، تمام جائیداد اور کاروبار میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ مراد کی بیوی جواد، دلشاد اور شہناز کے نام نوٹس جاری ہوا کہ وہ 12 گھنٹے کے اندر میری اس عالیشان کوٹھی سے باہر نکل جائیں۔ پھر میں نے 24 گھنٹے کے لیے فیکٹری بند کر دی اور وہاں 16 گارڈز بٹھا دیے۔ نائلہ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا ایک جنرل مینیجر بہت ایماندار اور قابل اعتماد ہے، اسے میرے بھائیوں اور بیٹوں نے ملازمت سے ہٹا کر اپنی پسند کے ایک دوسرے شخص کو جنرل مینیجر بنایا تھا۔ میں نے ہیڈ آفس پہنچ کر اس شخص کی چھٹی کر دی اور اپنے پرانے وفادار کو جنرل مینیجر بنا دیا۔ فیکٹری اور ہیڈ آفس میں اپنے تمام رشتہ داروں کا داخلہ بند کر دیا۔ میں نے ایک ہفتے کے اندر ایسے جارحانہ اقدامات کیے کہ اس سے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایسے ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ میں اپنی وسیع و عریض عالیشان کوٹھی میں آ گیا تھا اور وہ تینوں اپنی زمینوں پر چلے گئے تھے، وہاں سے فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتے تھے۔